حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ طبع اول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کے لیے نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ وہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان و شوکت سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بھی حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کئی زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء بھی تشریف لے کر آئے۔ ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدا میں کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور وہ مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہ جو علماء تھے وہ کتب سماویہ کے عالم تھے۔ وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت کہا کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہم بھی زیارت کا شرف حاصل کریں گے، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضروری کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کیا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تو ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل با نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ سرکار ابد کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ترین مخلوق طبع اول حمیری کی طرف سے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہوگی، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے
ہیں اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بہ نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بہ دست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، اور کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگا۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا نے حضور کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبا کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے وہ لاؤ، مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا، اور حضور نے پڑھ کر فرمایا، ساحل بھائی طبا کو آفرین و شابش ہے۔ سبق کیا ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے، تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔